امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم دوستو صدر ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکی حملے کے جواب میں ایران ممکنہ طور پر اسرائیل پر بھی میزائل حملہ کر سکتا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور قریبی بنکرز یا محفوظ مقامات سے آگاہ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ دھمکیاں اور بلیک میلنگ سے ایران کے جوہری مذاکرات کی کامیابی میں مدد نہیں ملے گی۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس ایرانی جوہری فائل پر مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس نے دوستو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا موضوع ایرانی جوہری مسئلے کا حل ہے۔ مذاکرات کے نتائج کی پیشگوئی کرنا غلط ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس نے پہلے ایران سے اضافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم معاہدے میں ابھی دوری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ اپنی مصروفیات میں سفارتکاری کے استعمال پر زور دے رہی ہیں اور سمجھوتے تک پہنچنے کو ترجیحی آپشن سمجھتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم ابھی تک کسی معاہدے تک پہنچنے سے بہت دور ہیں۔